تازہ کرتے رہیں گے اور اگر ہم اسے آخر میں جناب صدر پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگس ایسوسیشن اٹک کے میجر اسکر صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ آخر میں اپنے خیالات کے ساتھ جناب میجر اسکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی درود پڑھ لیں. آج کی جو ہماری میٹنگ ہے تمام کیمسٹ حضرات کی وہ پیورلی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے اپنے دین سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے. آج کافر نے آپ سب کو للکارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ یہاں پہ حضرات بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے کسی کے باپ کو, کسی کی ماں کو, کسی کے بھائی کو, کسی کی بہن کو, کسی کے بیوی بچوں کو اگر کوئی گالی دے یا اس کے غلط خاکے بنا کر پیش کرے, میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کے اندر جو جذبہ ایمانی موجود ہے نا, جو اپنے ریلیشنز کا, آپ کے تعلق کا, آپ کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں بھی, بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ شاید ہو سکتا ہے قتل و غارت پر تیار ہو جائیں, آپ اسے مارنے مرانے پر تیار ہو جائیں. آج آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں, آج آپ میڈیا جتنا اٹھا کر دیکھیں, یہ تمام میڈیا کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ جتنے قتل و غارت ہوتے ہیں یہ ناموس کون سی ناموس, آپ کی اپنی ذات کی ناموس, اس ناموس کی خاطر آپ لوگ اس تمام جھگڑے کرتے ہیں, یہ تمام قتل و غارت کرتے ہیں. کیا ہم مسلمان اتنے مردہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں میں بالکل جان نہیں رہی؟ کیا اللہ کے بعد, اس ذات کے بعد, شاید اللہ تعالیٰ نے جب پہلا شخص دنیا میں نازل کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا, تو دنیا میں جب وہ تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واضح ایک پیغام تھا, اور ان کی زبان سے یہ لوگوں نے سنا جو سینہ بہ سینہ چلتا چلا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے آسمان پر نظر اٹھائی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے ایک ہی نام دیکھا, وہ تھا محمد رسول اللہ. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بات شاید ہزاروں سال بعد کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال بعد کی ہے. لیکن کیا یہ گواہی نہیں بن گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا؟ اور یہ کتنی ہم خوش قسمت امت ہیں کہ ہم اس امت سے ہیں کہ جس کی بخشش ہے ہی ہے. کسی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں گے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور اسرائیل کو بھی ساتھ بھیجا, پیغام حضرت جبرائیل کے ذریعے آتا تھا, اور اسرائیل امین جب لے کر آئے, کیا لے کر آئے پیغام کہ اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بول کے چاہتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں, یہ الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی فرشتے کی. تو پھر کیا تھا کہ انہوں نے کہا اگر اجازت ہو, اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا کہ میں ضرور اللہ سے ملوں گا, مجھے اللہ سے ملنے کا بے انتہا شوق ہے, میں ضرور جاؤں گا, میں ضرور ملوں گا. پہلے اس پیغام کو مجھے کلیئر, اس بات کی مجھے گواہی دے کہ کیا میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کا کیا بنے گا. تو کئی مرتبہ پیغام آتے جاتے رہے, پھر یہاں تک کہ اس فرشتے نے, میں آخر میں شام بیان کر رہا ہوں اس واقعہ کو تاکہ وقت بھی کم ہے اور حضرات کے لیے اثر کی نماز بھی پڑھنی ہے. تو پھر اس میں کیا, جب فرشتے نے جا کے کہا کہ دنیا میں لوگ واویلا بنائے پھرتے ہیں, اور جب وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی صورت غلط طرح سے بیان کی جائے, غلط طریقے سے دکھائی جائے, کیا کیا حق ہے. آپ یقین کریں کئی مرتبہ شاید میڈیا میں آپ کے پاس بھی آئے ہوں, میرے پاس بھی اس طرح سے میڈیا پہ آئے ہیں, لیکن یقین کریں اتنی جرأت نہیں ہے اندر سے, بالکل اتنی جرأت نہیں کہ ان کو دیکھ سکے. نہیں دیکھا, ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا, ہر مرتبہ ڈیلیٹ کر دیا, ہر مرتبہ میسج کو ڈیلیٹ کر دیا. تو آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے دوستوں ساتھیوں؟ مجھے یہ پتا ہے, ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا,
جب تک میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جو میرا نام لیتا ہے، میں اسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور ہر وہ چیز جو اس کو بہت پیاری ہے، میں اس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ساتھیوں، کیا حدیث میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہم مومن ہیں؟ جب ہم یہ مومن ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ کیا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ اولاد سے زیادہ اچھا نبی ہے؟ میرا نبی پیارا ہے میری اولاد سے؟ میرا مال متاع، یہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے، کیا یہ سارا کچھ میں قربان ہوتا ہے آپ کے نبی پر؟ اگر ایسا نہیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے عقیدے میں کمی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر یہ چیز آپ میں نہیں پائی جاتی تو آپ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، آپ واویلا کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، آپ مومن ہونے کا اس ٹائٹل کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یار کیسے ممکن ہے جب اس نبی نے یہ کہا کہ میں تمام کو جنت میں لے کر جاؤں گا، اور پھر قرآن کی آیت والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تو پھر جب آپ جنت کے بننا چاہتے، ٹھیکیدار بننا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، بھائیو دوزخ کا کہنا تو آسان ہے، دوزخ کا کہنا تو آسان ہے، لیکن آپ یقین کریں اس دوزخ کا نام سن کر تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تمام انبیاء، اور اس کے بعد انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، علماء جتنے ہیں اور جو مومن ہیں، ہر ایک کا یہی حال ہے کہ وہ ایک مرتبہ لرز جاتا ہے، ایک مرتبہ کانپ جاتا ہے دوزخ کے نام سے، کانپ جاتا ہے۔ اگر کانپتا نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیات میں واضح طور پہ ہے کہ مقام ربہ جنتان، کہ جنت ان لوگوں کے لیے جو خوف، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپ جاتے ہیں، جب ان کو یہ خیال آتا ہے کہ کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کل میں نے اللہ کو جان دینی ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اسے خوف اور طرزہ لاری ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا بھی چاہیے۔ مسلمان جو ہوا مسلمان ہے، جب اس کو یہ پتا میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنی واحدانیت کے بارے میں اس سے